توبہ اور استغفار کا عنوان سمجھنے کے لیے لفظ انسان سے اپنی بات میں شروع کروں گا۔ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق، اللہ کی قدرت کا بہترین شاہکار انسان ہے، اور انسان، لفظ انسان دو چیزیں ہیں اس میں، ایک انس اور ایک نسیان۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ یہ باپ اپنے بیٹے پر جان قربان کرتا ہے، ماں اپنی اولاد پہ جان قربان کرتی ہے، بہن اپنے بھائیوں پر واری واری جاتی ہے۔ یہ کہاں سے چیز آئی ہے؟ یہ اللہ نے تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر ماں اور باپ کے دل میں، بہن اور بھائی کے دل میں، ہر انسان کے دل میں محبت رکھی ہے۔ یہ معاشرے میں جتنا خیر پھیلتا ہے اس کی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ اور سچی بات ہے، کسی دانشور نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں انسان آتا ہے تو وہ صرف محبت لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ نفرتیں تو ہم سے کھاتے ہیں۔ کوئی انسان پیدائشی طور پر متنفر نہیں ہوتا، کوئی انسان پیدائشی طور پر کینہ، بغض اور عداوت اور دشمنیاں لے کر نہیں آتا۔ یہ تو ہم ہے اور ہمارا معاشرہ ہے جو انسان کو دشمن بنا دیتا ہے، جو نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، جو کینہ اور بغض کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر محبت رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی ہر خواہش کو قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میری آنکھوں کے سامنے ایسے کئی نظارے ہیں، شدید سردی کے موسم کے اندر ایک بوڑھا باپ کمر جھکی ہوئی ہے اور سائیکل کے پیڈل مارتا ہوا جا رہا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے اور سحری کے ٹائم وہ اپنی سکوٹی کی ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ برستی بارش میں باپ اپنی اولاد کی خواہشوں کے، اس کے ارمان پورے کرنے کے لیے وہ اپنی نیند قربان کرتا ہے۔ اور ایک جملہ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ باپ کے قدموں تلے کیا ہے؟ وہ باپ کے قدموں تلے اس کا ادھرا ہوا پاؤں ہے، اس کا پھٹا ہوا پاؤں ہے، اس کا پھٹا ہوا جوتا ہے جو اپنے اولاد کی خواہشیں پورے کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے محبت رکھی ہے انسان کے اندر، اور یہ اولاد اور والدین کا جو رشتہ ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنا اولاد ہمیں تنگ کرتی ہے اتنا اور کوئی نہیں تنگ کرتا؟ دنیا میں آنے سے لے کر جوانی تک۔ اور اگر اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ رکھی ہوتی، واللہ میں یہ تجربے اور مشاہدے کی بات کرتا ہوں، ہر گھر میں سب سے بڑی دشمنی اولاد اور باپ کے درمیان ہوتی ہے۔ اور یہاں نوجوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو آگے لے چلوں گا۔ اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو، اور باپ ہر بات سہ لیتا ہے، ہر غم سہ لیتا ہے۔ جب جوان اولاد بوڑھے باپ کو، جس کی کمر جھک گئی، جس کی چمڑی، اس کی جلد جل گئی دھوپ کے اندر کماتے کماتے، اور جھلس گیا اس کا جسم، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ایک جملہ باپ کو اندر سے کرچی کرچی کر کے رکھ دیتا ہے، ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ تیرے باپ نے کیا کیا ہے؟ یہ جملہ کبھی اولاد اپنے والدین کو نہ کہے، ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کیا تجھے وہ زندگی کے سارے زخم دکھائے، وہ ساری داستانیں سنائے کہ تیرے پہلے دن سے لے کر تیری جوانی کی دہلیز تک جانے کے لیے کس قدر آزمائشیں اور کس کس دروازے پر ٹھوکری کھائی تیرے باپ نے؟ اس لیے اللہ نے انس رکھا ہے، محبت رکھی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی محبت کی وجہ سے بیٹا تنگ کرتا ہے، بیٹا نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اور سارا محلہ کہتا ہے کہ تیرا بیٹا بڑا نافرمان اور بدگماش ہے۔ ماں پھر بھی کہتا ہے، ماں کہتی ہے میرے پتر ورگا دنیا تک کوئی نہیں ہے، تجھے سارے جھوٹے ہو، میں سچی ہوں۔ تو جوانوں کے لیے خاص طور پر میں یہ بات عرض کروں گا، اپنے والدین کی قدر کرو، یہ وہ نعمت ہے جو چھن جائے تو سوائے آنسو اور آرزوؤں کے کچھ نہیں بچتا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز یہ ہے انس، محبت، اور دوسری چیز اللہ نے لفظ انسان کے اندر نسیان رکھا ہے۔
نسیان کا مطلب بھولنا، اور پہلا انسان جو پیدا کیا وہ بھول گیا تھا. فنسی آدم ولم نجد له عزما، آدم بھول بیٹھے اور وہ اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکے. ہم نے کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن چلے گئے. میں کہتا ہوں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. قرآن کے ہر پیغام بات میں پیغام اور میسج ہوتا ہے. آج سے ہزارہ سال پہلے آدم علیہ السلام اور اما حوا کا واقعہ آج بھی قرآن کی آیات میں پڑھاتی ہیں. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ دونوں آ گئے اور وہ اللہ کے بارگاہ میں دست بسوال ہوئے. اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. عدل کا متضاد ظلم ہے، ہم عدل پر قائم نہ رہ سکے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہم پر بخشش کی چادر نہ ڈالی اور ہمیں رحم سے معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ضرور بر ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں چل جائیں. حضرت آدم نے کیا کہا؟ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، قرآن کا ایک لفظ کہتا ہے میری انگلی پکڑ کے چلو. معافی تو مانگی، لیکن ساتھ یہ بھی اپیل کر دی مولا معاف کرنا، لیکن ناراض ہو کر نہ کرنا. بعض اوقات جگری یار ناراض ہو جائے نا تو اس کو راضی، جتنا قریبی دوست ہوتا ہے وہ ناراض ہو جائے تو اتنا سخت ناراض ہوتا ہے وہ، تو وہ بعض اوقات راضی ہو جاتا، کہتا ہے ٹھیک ہے یار بس راضی آ جا. آدم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، ہمارے ماں اور باپ نے کہا تھا ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ لیکن رحم کے ساتھ راضی ہونا، خوشی کے ساتھ راضی ہونا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پہ اتارا ہے. یہ جو جانور، چرند پرند، انسان، حیوان اپنی اولاد پر محبت اور شفقت کرتے ہیں اور مرتے ہیں، یہ 1% اللہ کی رحمت ہے، اور 99% اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے جب لوگوں کا حساب کتاب کرے گا. اللہ بڑا رحیم ہے. اور حضرت آدم اور حوا کے واقعہ سے ایک اور بڑا سبق ملا. شیطان سے غلطی ہوئی، وہ ڈٹ گیا، وہ اکڑ گیا اور اپنی غلطی کا الزام حضرت آدم پہ دھر دیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ سجدے کا حکم ہوتا، نہ ہی تیری نافرمانی کی نوبت آتی، اور نہ ہی جنت میں میرا منصب اور عہدہ مجھ سے چھینا جاتا. کئی ہزار سال تک وہ جنت میں رہا. تو آدم علیہ السلام سے جب ہوا معاملہ تو آپ نے کیا کہا؟ کسی کو الزام نہیں دیا، کسی پر تہمت نہیں دھری، اور اپنی غلطی پہ ڈٹے بھی نہیں. فوراً آ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے، خسارے والوں میں. اب یہاں ایک جملے میں بات بتاتا ہوں، شیطانیت اور انسانیت، شیطانیت اور آدمیت، شیطان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ جو غلطی کرے اور دوسروں پر الزام دھرے اور اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کا اعتراف کرے اور ندامت کے آنسو بہائے اور رب کے در پر آ جائے اسے انسان کہتے ہیں. اور قرآن ایک اور بڑی بات سمجھاتا ہے، یہ خطائے اجتہادی ہوئی نا بحیثیت انسان، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ تو پھر بھی ان پر بند نہیں کیا، نبوت کی چادر تو نہیں لی، نبی تو وہ رہے. اس لیے انسان سے غلطی ہو بھی جائے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا شرف اور مقام اور مرتبہ توبہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ توبہ کے بعد بھی اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے. اور اللہ معاف کرتا ہے، اللہ محبت سے معاف کرتا ہے اور رحم سے معاف کرتا ہے. کوئی روٹھا ہوا انسان اپنی ماں کے پاس جائے، واللہ وہ ماں جس نے اس کو دودھ پلا کے جوان کیا ہے اور اس کی جوانی کی دعائیں مانگی ہے، کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے. حج کیا ہوگا، عمرہ، ورنہ آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں جب عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ ٹی وی پر چلاتے ہیں نہیں چلاتے، کیونکہ تبدیلیاں بہت آ گئی ہیں.
پہلے تو چلاتے تھے، اذان کے ساتھ ساتھ حرم کعبہ دکھاتے تھے. تو میں 2016 میں جب کہ گیا عمرہ کرنے کے لیے تو مجھے یہ حدیث یاد تھی کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے. تو مجھے بڑا سسپینس تھا اور میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بس مجھے بتانا کعبہ کہاں ہے. تو جیسے ہی میں وہاں مجھے کہنے لگا قاری صاحب یہ کعبہ ہے سامنے. عجب کیفیت ہوتی ہے وہاں بھی یار. لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، لوگ کہتے ہیں میرے لیے یہ کہنا، میرے لیے یہ چیز مانگنا. وہاں صرف وہی یاد رہتا ہے جو اللہ یاد دلاتا ہے. لوگوں کو اپنے گھر کے نمبر بھول جاتے ہیں. اللہ کے گھر میں آ کر صرف وہی زبان سے نکلتا ہے جو رب چاہتا ہے. اور میری جب نگاہ پڑی کعبہ پر تو مجھے آج تک وہ الفاظ نہیں بھولتے. نگاہ پڑی تو آیت لکھی تھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جس شخص نے ظلم کیا اپنے آپ پر اور برا کام کیا اور ظلم کر بیٹھا اور وہ اللہ کے دروازے پر آیا اور توبہ کی تو اللہ کہتا ہے یجد اللہ غفور الرحیمہ. ہمارا ریسپانس یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ مہربان پائے گا اور معاف کرنے والا پائے گا. اور انسان جوانی کے اندر جوانی کا نشہ ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، یاریاں ہوتی ہیں، پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تو ڈھلتا سایہ ہے. یہ تو ریت جیسے مٹھی سے گرتی ہے، پھسلتی ہے، گر رہی ہوتی ہے اور پھر کالوں پر سفید بال آتے ہیں اور بڑھاپا آتا ہے اور ایک گھڑی وہ ہو جاتی ہے کہ جب دنیا کے دوست یار چھوڑ جاتے ہیں پھر شنوائی چلی گئی، گویائی کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی، ہاتھوں میں راشا آ گیا، بچے شادی شدہ ہو گئے، بیٹیاں اپنے گھروں کو چلے گئی، محلے داروں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا. وہ بوڑھا بندہ لاٹھی ٹیکتا ہوا اللہ کے در پر آتا ہے اور رو کر کہتا ہے اللہ سارے چھوڑ گئے، اللہ سارے چھوڑ گئے، بس تجھے میں اس عالم میں تجھے پکارنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تو کب سے منتظر تھا، تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا، آ گیا ہے. اب یجد اللہ غفور الرحیمہ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بڑا جگری سے جگری یار ہو، کلوز سے کلوز فرینڈ ہو، پیار سے پیارا رشتہ ہو، ناراضگی آ جائے دراڑ پڑ جاتی ہے، تانا ملتا ہے تجھے میں نے فلاں جگہ پہ معاف کر دیا تھا، اتنی بڑی غلطی تم نے کی. ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے. ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ہم بھول جاتے ہیں. وما کان ربک نسیا، رب نہیں بھولتا تیرا. اور اس دروازے پر ہمیشہ وہ دروازہ اوپن رہتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، کلیم اللہ. ان کے دور میں قحط پڑ گیا، قحط سالی آ گئی، خشک سالی آ گئی اور کئی مہینوں شاید بارش نہ ہوئی. چرند پرند انسان حیوان سارے پیاسے، زبانیں جیسے باہر نکلی ہوئی ہے. لوگ جرگہ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے نا، اللہ سے درخواست کیجئے نا، ہم پر کرم کر دے. میں توجہ چاہوں گا آپ کی 100% توجہ چاہوں گا. شاید آج کے درس کا یہی خلاصہ اس واقعے کے اندر ہو. موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اعلان کر دو ساری بستی والے لوگ کھلے میدان میں جمع ہو جائے، فلاں میدان میں. دوسری دن لوگ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے. اللہ میری اس قوم نے مجھے ذریعہ اور وسیلہ بنا کر میرے ذریعے میں کلیم اللہ ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو بارش برسا دے. اللہ نے واپس جواب دیا اے موسیٰ اس مجمع کے اندر 70,000 کا مجمع تھا. اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے مسلسل میرے غضب کو بھڑکا رہا ہے، مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہے، مسلسل شراب نوشیاں کر رہا ہے، مسلسل بدکاریوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں گناہگار ہے، پاپی ہے. اور جب تک وہ مجلس میں ہے بارش نہیں برسے گی. اسے کہو اعلان کرو کہ وہ نکل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب کریم اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا مائک تو تھے نہیں، سپیکر کا تو دور نہیں تھا، میری آواز کیسے جائے گی؟ فرمایا بولنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے.
حضرت موسیٰ نے کہا کہ لوگوں اس مجلس میں مجمع میں کوئی 40 سال کا پاپی گناہگار ہے اور اللہ اس کی وجہ سے سب سے ناراض ہے، نکل جائے یہاں سے جو بھی ہے، تاکہ باقی قوم تو عذاب سے بچ جائے، تاکہ بارش برس جائے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کون نکلتا ہے؟ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے لگا، سب لوگ اپنی جگہ پہ ہیں، کوئی مجمع سے نہیں نکلا۔ اور اچانک اسی لمحے آسمان پر کالے سیاہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سارے لوگ حیران تھے، موسیٰ علیہ السلام خود حیران تھے۔ دوبارہ ہم کلام ہوئے اللہ سے، اللہ تیری رحمت بے پایہ ہے، تو جیسے چاہے کر سکتا ہے، لیکن ابھی تو آپ کا حکم آیا تھا اللہ کہ جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا تب تک بارش نہیں برسے گی، لیکن کوئی بندہ یہاں سے باہر نہیں گیا، لیکن یہ بارش بھی برس گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، سکندر آباد کے دوستوں توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے جب یہ اعلان سنا تو چادر میں منہ جھکا لیا، چھپا لیا اور مجھ سے کہہ دیا، اللہ سائیں 40 سال پردے ڈالے رکھے ہیں، آج دل سے کہہ رہا ہوں آج بھی پردہ چاک نہ کرنا، پھر ناراضگی والا معاملہ نہیں ہوگا، فرما برداری کروں گا۔ اللہ آج میری عزت لج رکھ لے، آج مجھے شرمندگی سے بچا لے۔ ساری بستی کسی کو میرے گناہوں کا پتہ نہیں تھا، اگر میں نکلوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کی توبہ قبول کی اور میں نے بارش برسا لی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اللہ کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یا رب العالمین، وہ کون خوش قسمت ہے جو پہلے بدکاروں، خطاکاروں اور سیاکاروں اور نافرمانوں کی جماعت میں تھا اور اب تیرے فرما برداروں میں۔ اللہ بتا تو صحیح وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ جب میرا نافرمان تھا تو 40 سال پردے ڈالے رکھا، اب تو میرے فرما برداروں میں آ گئے، میں اس کو کیوں بے نقاب کر دوں؟ واللہ میں کہتا ہوں اللہ پردے ڈالتا ہے، غافر الذنب وقابل التوب۔ غافر کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے، غافر ڈھانپنے والا۔ عربی میں یہ جو ہیلمٹ ہوتا ہے نا، ہیلمٹ کو مغفر کہتے ہیں، مغفر کہتے ہیں۔ ہیلمٹ جب پہن لیتے ہیں تو پھر آپ ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو بھی جائے آپ کا سر بچ جاتا ہے۔ کوئی سر کو کسی کو چوٹ لگ جائے نا تو بندہ کہتا ہے یار ہیلمٹ پالے ہوئے کم از کم سر بچ جائے تو بچ تو جاتا نا، ہڈی ٹوٹی پسلی ٹوٹی۔ تو مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں۔ تو غافر اللہ کی صفت ہے، معاف کرنے والا، پردے ڈالنے والا۔ جو استغفار کا وہ مغفر ہیلمٹ پہن لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے گناہوں سے اور دنیا کی سزاؤں سے بچا لیتا ہے۔ یہ تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوبصورت بات کہی، فرمایا توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص، حضور کبھی کبھی مثالیں دے کے بات سمجھاتے تھے، جیسے کوئی شخص جنگل کے اندر ہے اور اس کے پاس ایک سواری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، کوئی بھی چیز، اور اس سواری کے اوپر سارا اس کے سامان راشن وغیرہ لدا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے۔ اچانک وہ سواری اس سے کھو جاتی ہے، شدید گرمی ہے، تپش ہے، حرارت ہے، اس کی سواری کھو گئی۔ اب وہ تلاش کرتا، ادھر مارا ادھر مارا، صحراؤں میں مارا پھر رہا ہے، سواری غائب ہو گئی ہے۔ اور وہ ڈھونڈتا تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے آتا ہے، لیٹتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اور آنکھ جب کھلتی ہے اچانک تو وہ کیا منظر دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، وہ جانور اس کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ خوشی کے مارے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ میں یہ کہوں کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں۔ اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی میں کہہ بیٹھتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی خوشی اس سواری کے، گم شدہ سواری کے ملنے پر مالک کو نہیں ہوتی جتنی ایک گناہگار کے توبہ کے دروازے پر آ کر اللہ سے توبہ کرنے پر رب کو خوشی ہوتی ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے آدھی رات کو، اور پہلی پکار کیا ہوتی ہے؟ الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه،
ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں؟ اچھا یہ حدیث میں پڑھتا تھا، مجھے کبھی میں نے اس تک توجہ ہی نہیں گئی. ایک دن یہ حدیث پڑھتے پڑھتے میرا ذہن اس طرف چلا گیا، یہ ترتیب کیسی ہے؟ اللہ قضا و قضا، اور پھر اللہ کہتا ہے کوئی بیماری کی شفا مانگنے والا، کوئی اور حاجت. سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آواز آتی ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا. کیوں اللہ نے معافی کو پہلے رکھا؟ کیوں نہیں کہا کہ ہے کوئی بیماریوں کی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم تو جب بھی ہاتھ اٹھا اللہ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، اللہ میرے بیٹے کو نوکری لگوا، ہم تو یہی کرتے ہیں. اس میں بڑا اہم پیغام ہے، اس میں بڑی اہم حکمت ہے. اس لیے کہ میرے بندو، تمہارا رزق، تمہاری بیماریاں، تمہارے دکھ اور مصیبتیں سب دور ہو سکتی ہیں اگر تم اللہ کو راضی اور منا لو تو. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، مقابلہ کرو اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے لیے جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے زیادہ ہیں. جنت کا ذکر بعد میں آیا ہے، مغفرت کا ذکر پہلے آیا ہے. گویا اللہ کی مغفرت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. اس لیے توبہ، رجوع اللہ، استغفار کا مطلب ہے یہ درخواست کرنا کہ اے اللہ میرے گناہوں پہ پردے ڈالے رکھ، مجھے رسوا نہ کر. اور واللہ میں یہ بات کہتا ہوں، اگر خدا ہمارے گناہ ہمارے پیشانی پہ لکھنا شروع کر دے، جس طرح کتاب کرامن کاتبین دائیں بائیں والے فرشتے لکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا نظام خدا کر دیتا کہ ہر گناہ گار کی گناہ پیشانی پہ لکھے جاتے، کوئی باپ اپنی بیٹی کا سامنا نہ کر سکتا، کوئی بہن اپنے بھائی کے سامنے نہ آ سکتی، کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے نہ آ سکتا. راز ہے، اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے پردے نہیں کھولے تو قیامت سے پہلے مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ شاگرد بیٹھے ہیں، کلاس چل رہی ہے. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب خشک سالی ہو گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو. تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میری فصل نہیں ہو رہی، میرے باغات پھل نہیں دے رہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو. خشک سالی، قحط سالی، بے اولادی، فصل کا نہ ہونا، آپ نے کہا استغفار کرو. جب وہ چاروں بندے چلے گئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ امام صاحب بات سمجھ نہیں آئی، استاد محترم یہ بات سمجھ نہیں آئی، 4 مختلف مریض ہیں، دوا ایک ہی ہے. فرمایا میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کہی، تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ سورۃ النور میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہو ان سے کہ تم استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک استغفار کے نتیجے میں اللہ مسلسل بارشیں برسائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے باغات بڑھائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں چلائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، لوگ آئے اور کہا کہ امیر المومنین آئیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں بارش کے لیے. انہوں نے کہا لوگوں کو نکالو، کھلے میدان میں چلے گئے. یہ حکم ہے شریعت کا کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کھلے میدان میں جا کر نماز استسقاء سنت طریقہ ہے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر گئے اور آپ نے 3 بار کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کہا چلو واپس مدینے چلتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین بات سمجھ نہیں آئی، کوئی نماز نہیں پڑھی، آپ نے دعا نہیں کی. فرمایا میں نے چابی لگا دی ہے تالے پر، جس سے بارش کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، استغفار سے اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، انفرادی گناہ، اجتماعی گناہ، معاشرے کے گناہ، ہماری زندگی کے دائیں بائیں گناہوں کے داغ لگے ہوئے ہیں.
آج وقت ہے کہ اپنے رب کو منا لو، آج وقت ہے کہ اس کو راضی کر لو۔ تاریخ کا ایک واقعہ آتا ہے، حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ تعالی، یہ خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ کچھ لوگ ان کو مجذوب کہتے تھے، کچھ ان کو دانا کہتے تھے، اللہ کے ولی تھے، حقیقتاً ولی تھے۔ اور ولی وہی ہوتا ہے جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے وہ ولی نہیں ہوتا، جو لوگوں کی جیبیں بھر دے وہ اصل میں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ تعالی ایک دن بازار میں بیٹھے تھے اور زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے، تو بادشاہ کا قافلہ گزرا اور اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں راضی نامے کروا رہا ہوں۔ سکندرآباد کے دوستوں توجہ چاہتا ہوں، راضی نامے کروا رہا ہوں، جرگہ لے کے بیٹھا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا بندہ تو تیرے پاس ہے کوئی نہیں، کس کے درمیان جرگہ لے کے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا ان بازار والوں اور اللہ کے درمیان جرگہ لے کے بیٹھا ہوں، مخلوق اور خالق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا کہ اس جرگے کا نتیجہ کیا ہے، صلح کا رزلٹ کیا ہے؟ اس نے کہا صلح کا رزلٹ یہ ہے کہ آسمان والا تو کہہ رہا ہے کہ راضی نامہ کرنے کو تیار ہو، یہ زمین والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے وہ کام کر کے آیا، کوئی کہتا ہے وہ کام کر کے آیا۔ آج بھی قرآن کلاس کے لیے آپ لوگ تو آ گئے نا، بہت سارے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ گھڑی ان کی بھی چلتی رہی، گھڑی ہماری بھی چلتی رہی، یہ گھنٹہ ان کا بھی گزر گیا، گھنٹہ ہمارا بھی گزر گیا، لیکن ہمارا گھنٹہ جو گزرا قرآن کے سائے میں یہ لاکھوں ہزاروں گھنٹوں پر حاوی ہے۔ قرآن کے سائے میں گزرنے والا گھنٹہ بخشش اور مغفرت کا پیغام ہے۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ آج نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے پاس آواز دے رہا آ جاؤ، رات کے گناہگار دن کو، دن کے گناہگار رات کو، صبح آ جاؤ۔ کچھ دن گزر گئے تو بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا، تو قبرستان میں قبروں کے درمیان حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے۔ بادشاہ کی نظر پڑی، کہنے لگے بہلول آج کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا راضی نامے کروا رہا ہوں، میرا کام ہے راضی نامے کروانا، جرگہ لے کے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا آج کس کے درمیان جرگہ کروا رہے ہو؟ اس نے کہا آج ان قبروں والوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جرگہ لے کے بیٹھا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا نتیجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، نتیجہ بڑا عجیب ہے، یہ تو سارے رو رو کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ربا راضی ہو جا، اوپر والا کہتا ہے اب مہلت ختم ہو گئی ہے۔ بس سکندرآباد کے مرد و خواتین سے کہتا ہوں مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے توبہ کر لو، اپنی زندگیوں کو پاک کر لو، جھوٹ سے، فرار سے، دغا سے، بددیانتی سے، حرام آمدن سے۔ لوگ روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی دعائیں قبول؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ دنیا کے لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں بھی میں چلتے چلتے رک گیا، تفسیر دیکھی، مجھے سمجھ آیا اللہ نے نیک اعمال کو بعد میں لایا اور رزق حلال کو پہلے لایا ہے۔ سکندرآباد والوں سمجھ آ رہی ہے؟ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، صدقہ خیرات بعد میں، میلاد کی مجلسیں بعد میں، پہلے رزق حلال ہے۔ اگر جسم میں رزق حلال چلا گیا، نہ کوئی میلاد ہے، نہ کوئی انقلاب ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی صدقہ ہے، نہ کوئی خیرات ہے۔ اور پھر حضور نے مثال بیان کی، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی مثال دی، یطیل السفر، طول لمبائی کو کہتے ہیں، لمبا سفر کرتا ہے، اشغث اغبرا، اور لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال مٹی سے بھر جاتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور وہ کعبہ پہنچتا ہے اور غلاف کعبہ حتیم پر کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ میرا وہ کام، اے اللہ میرا وہ کام، اے اللہ میرا فلانا مسئلہ۔ اللہ کہتا ہے
مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں غلاف کعبہ، توجہ کریں حدیث کے الفاظ پر، کعبہ ہے اس سے پاک دھرتی دنیا میں کوئی نہیں ہے. حتیم پہ کھڑے ہو کر کعبہ کو، غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس سے پاک کون سی جگہ ہے؟ لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کے پیٹ میں حرام کی غذا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ. ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ صرف نمازاں نال کم نہیں پڑھنا، صرف میلاد دی جھنڈیاں لاون نال بھی حضور راضی نہیں ہونا، صرف دیگے پکانے سے بھی اللہ کے رسول ہم سے راضی نہیں ہوں گے. اگر سکندر آباد کی ایک مارکیٹ کی ایک دکان سے لے کر دوسری دکان تک پھریں اور کوئی ایماندار نہ ملے تو پھر بے شک سکندر آباد والے ہزاروں دیگے پکائے میلاد کے نام پر بخشش نہیں ہو سکتی. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس بندے کی امانت، جس میں امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے اس کا دین ہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے آج توبہ کر لیں. اگر بہنوں کا حق مارا ہے، اس قرآن کلاس کا پہلا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بہنوں کو حق دے. پڑوسیوں کا حق مارا ہے تو پڑوسیوں سے آج صلح کر لے، آج ان کو راضی کر لے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا حق مار لیا کہ ادھے پیچھے تو کوئی برادری نہیں ہے، ادھے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، زمین دبا لو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے میں 100 موٹو ایکشن لوں گا، 100 موٹو ایکشن لوں گا اس بندے کے خلاف. اللہ جس کے خلاف خود متحی بن جائے گا وہ کیسے بچے گا؟ اس لیے آج توبہ کی پکار ہے. ہر شخص اپنے گناہوں کا جائزہ لے اور اللہ کے در پر آ کر جھک جائے. جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف کر دے گا. ابھی ٹائم نہیں ہے، بس حوالہ اشارہ کرتا ہوں. 100 گناہ کیے تھے بنی اسرائیل کے بندے نے، اور اس کی موت ابھی اس نے نیکی کوئی نہیں کی تھی، اور اس کو عالم نے کہا تھا یہ بستی چھوڑ دے، اور راستے میں اس کو موت کے فرشتے نے آ لیا. تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت، جنت اور دوزخ کے فرشتے آ گئے. جنت والوں نے کہا جنتی ہے توبہ کر لی تھی، جہنمی نے کہا جہنم میں لے جائیں گے. اللہ کے پاس کیس کیا تو اللہ نے کہا ناپ لو، زمین ناپو، سفر زیادہ رہتا ہے یا زیادہ کر چکا ہے. اگر کم رہتا ہے جہاں نیکی کی بستی میں جا رہا تھا پھر جنتی ہے، اور اگر زیادہ رہتا ہے تو پھر جہنمی ہے. اور روایات میں یہ آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے فرشتوں کو یہ کہا ناپو، اور جو زمین رہتی تھی اسے کہا سکڑ جا میرے بندہ جنت میں چلا جائے، سکڑ جا. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. میں آخری پیغام دے کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہ کرنے کا کام ہے. ہماری قرآن کلاس آج ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہ کام آپ کریں گے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور نفع ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. جو بندہ پابندی سے استغفار کو معمول بنا لے، یہ سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بات ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے، میری بات تو شاید کوئی اس لیے نظر انداز کر سکتا ہے کہ یہ کام انسان ہے، لیکن یہ امام الانبیاء کی بات ہے، جن سے سچی بات کائنات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی. سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال اور فاطمہ کے بابا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹ نہیں ہو سکتے، غلط نہیں ہو سکتے. فرمایا من لزم الاستغفار، جو پابندی سے استغفار کو معمول بنا لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا. یہ حدیث یاد کرنی ہے آپ نے. استغفار کی پابندی ہر تنگی سے نکال دے گی. اچھا حدیث پڑھتے پڑھتے بیان کرتے کرتے یہ کل ان پر میری آ کر نا جیسے کہتے ہیں دماغ کی سوئی اٹک گئی. ہر تنگی سے نکال دے گا. وہ کاروبار نہ ملنے کی تنگی ہے، وہ پروموشن نہ ہونے کی تنگی ہے، وہ باس کی طرف سے تنگ کرنے کا مسئلہ ہے، وہ بیوی کی طرف سے لڑائی اور جھگڑے کا مسئلہ ہے، وہ اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، وہ رزق اور کاروبار کی تنگی کا مسئلہ ہے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ مسائل ہیں، وہ تھانے اور کچہری کی کیس کے مسائل ہیں. من کل مخرجا، ہر غم سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، ہر تنگی سے.
وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اللہ نکال دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ یہ کام کریں گے جی، یہ کام کر لے۔ ویسے تو ہمیں تجربے کی بات کرنی نہیں چاہیے، حضور کی بات ہی کافی ہے، لیکن یہ عمل میرا آزمایا ہوا ہے۔ میں نے جس کو سنایا ہے، لوگ اگر کہتے ہیں قاری صاحب واللہ بڑی تبدیلی آئی ہے، اور سب سے پہلا رزلٹ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو اطمینان اور سکون کی دولت عطا کر دے گا۔ سب سے پہلا رزلٹ اس کا یہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کتنی بار پڑھوں؟ اللہ نال سودے نہ کرے کرو، جتنی بار پڑھ سکتے ہو، جتنی بار پڑھ سکتے ہو، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ 100 بار پڑھ سکتے ہو، 1000 سفر کرتے ہو گاڑی میں استغفار پڑھتے رہو نا، دنیا کی باتیں کرنے کی بجائے۔ تنہا بیٹھے ہو، دکان پہ گاہک نہیں آ رہا تو استغفار پڑھتے رہو نا، تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک استغفار پڑھنے کے نتیجے میں ہر بیماری، نوجوانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، نوجوان کہتے ہیں قاری صاحب درس میں تو آئے لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے بے حیائی نہیں چھوٹتی، غلط کام نہیں چھوٹتے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ استغفار کو پابندی کے ساتھ اپنا لیں، اللہ آپ کو ہر گناہ سے بچا لے گا، اللہ آپ کو ہر بے حیائی سے، اور استغفار جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس مقام پر آپ پہنچ جائیں گے کہ گناہ سے آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ اس لیے آج جس جگہ پر بھی ہیں، اور بعض نوجوان، شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ شیطان مایوسی پھیلاتا ہے، ابلیس۔ قرآن میں شیطان کا کیا نام ہے؟ ابلیس۔ ابلیس کے لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہوا۔ اور شیطان کا سب سے خطرناک وار جو ہوتا ہے وہ مایوسی ہوتا ہے۔ اور میں اپنی ماؤں کو بھی کہوں گا، اپنی بہنوں کو بھی کہوں گا، بھائیوں کو بھی کہوں گا، زندگی میں کسی مرحلے پر مایوس نہیں ہونا۔ زندگی میں کسی لمحے مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا رب بڑا قریب ہے، وہاں دیر تو ہے، اندیر نہیں ہو سکتی۔ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، وہ جی حالات میرے ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن یاد رکھیں، لوگ عموماً کہتے ہیں فلاں نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی، فلاں کے مالی حالات کا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی غربت کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے۔ حضرت بلال سے بھی زیادہ کسی نے غربت دیکھی ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں مکے میں بھوکا ہوتا تھا، 1 پیر 2 پیر 3 پیر 4 پیر، کئی پیر کا بھوکا ہوتا تھا، اور مجھے دورہ پڑتا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے اس کو مرگی ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے مرگی نہیں، میں تو بھوک کی وجہ سے ایسا ہوں۔ آج سکندرآباد میاں والی میں کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر بلال نے خودکشی کیوں نہیں کی تھی؟ اصل میں خودکشی تب ہوتی ہے جب گریڈ اسٹیشن سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے۔ اسلام آباد میں ہم نے I-8 کے اندر دیکھا ہے، کروڑ پتی بندے نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اور سب سے زیادہ دنیا میں خودکشی کی ریشو پتہ کس ملک میں ہے؟ جاپان میں۔ جاپان غریب ملک ہے لیکن بے دین لوگ ہیں، پیری ہیں، ذرا سی پریشانی آئی گھبرا کے اپنی جان کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے زندگی میں میں آپ کو آخری نصیحت کر رہا ہوں، زندگی میں کسی بھی موڑ پہ مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ کبھی پریشانی آ جائے، وضو کرے، مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اگر کسی ماں کو اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے، اور عموماً بیٹیاں جوان ہو جائے اور رشتے نہ ہو رہے ہو تو والدین کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ میں والدین سے کہوں گا اللہ سے مانگے رشتہ، اللہ کے سامنے اپیل کرے، اور بیٹیوں سے کہوں گا گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ سے تعلق جوڑ لے۔ اللہ تیری کائنات میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے حق میں بہتر فیصلہ کر دے۔ اللہ سے رابطہ جوڑ، اور یہی توبہ اور استغفار کا پیغام ہے۔ اور زندگی میں شیطان کیا کہتا ہے؟ یہاں کئی نوجوان ہمارے کئی دفعہ قرآن کلاس میں آئے ہوں گے، کئی مرد و خواتین کئی دفعہ آئے ہوں گے، بہت سارے ماضی میں گناہ کیے ہوں گے۔ آج قرآن کلاس کا آخری دن ہے، اور ان 4-5 دروس کا درس یہ ہے کہ اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کو راضی کر لو، جتنے گناہ ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کبھی بھی گناہوں کو کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، گناہوں کے کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ جب گناہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں
تو اس کو آپ گواہ بنا لیتے ہیں. کسی کے سامنے اپنا گناہ نہ شیئر کریں اور اپنے رب کے ساتھ توبہ اور استغفار کا رشتہ جوڑ لیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گر کافر و گبرو بت پرستی باز آ، ای درے ماں درے نومیدی نیس، 100 بار توبہ شکستی باز آ. کہ اے گناہ کرنے والے رک جا، اگر تو کافر ہے، بت پرست ہے، بڑا گناہگار ہے، پھر بھی رک جا. یہ میرا در ہے اور یہ در مایوسی والا نہیں ہے. 100 بار توبہ شکستی باز آ. اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے پھر بھی باز آ جا، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. اللہ اس قرآن کلاس کے نتیجے میں جتنا کچھ بیان ہوا ہے، جتنا ہم نے سنا ہے، اللہ اس کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے اور ہماری آخرت کو سنوار دے.